اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ صاحبوں، یہ ان دنوں کی بات بھی ہے اور ان دنوں کی بات بھی۔ یہ میرا پہلا پروگرام ہے اس اعتبار سے کہ میں کسی شخصیت پر کوئی گفتگو نہیں کر رہا۔ رمضان کا مہینہ ماشاءاللہ شروع ہو چکا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ لوگ روزے رکھ رہے ہیں، مسجدوں میں رونقیں بڑھ گئی ہیں اور بے شمار لوگ جو ہیں وہ عمرے پہ جا رہے ہیں۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جو میرے لڑکپن اور اس کے بعد کا زمانہ تھا کہ جب کوئی شخص حج پہ جاتا تھا تو کراچی سے قرب و جوار کے لوگ انہیں بسوں میں چھوڑنے آتے تھے۔ محلے میں ان کی واپسی پہ سجاوٹیں ہوتی تھیں، ان کی دعوتیں ہوتی تھیں، اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ گنبد خضرا کیا ہے۔ لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ خانہ کعبہ کی تصویر کیسی ہے۔ یہ تو کوئی 40 برس پہلے جب اخبار جہاں نے اور دیگر اخبارات نے اپنے پورے صفحے پر رنگین ٹائٹل چھاپنا شروع کیا ربیع الاول کے موقع پر مدینہ منورہ یعنی گنبد خضرا کا اور حج کے موقع پر خانہ کعبہ کا، تو لوگوں کی عقیدت کا یہ عالم تھا کہ لوگوں نے اخبار جہاں کے اس ٹائٹل کو فریم کرا کر اپنے گھروں میں تحفے کے طور پر لگا دیا۔ اگر آپ کراچی سے ترخم تک جائیں یا کوئٹہ سے آگے تک جائیں، کسی روٹ پر جائیں تو بڑی شاہراہوں کے کنارے جو ہوٹلیں موجود ہوتی ہیں جنہیں اب ہم ڈھابے کہتے ہیں، وہاں پر لوگ ان تصویروں کو عقیدت سے لہی لگا کر اپنی کچی دیواروں پہ چپکا لیتے تھے۔ مسافر اترتے تھے، چائے وغیرہ پیتے تھے اور حیرت سے دیکھتے رہتے تھے کیسا ہوگا یہ گنبد خضرا، کون خوش نصیب لوگ ہیں جو وہاں تک جاتے ہیں، کن کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ وقت بدلا، تیز رفتاری سے لوگ جانے لگے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ آپ حرمین شریفین میں کیمرہ نہیں لے جا سکتے تھے۔ جب سے موبائل آیا ہے میرا موضوع یہی ہے کہ دیکھیے، ہم حج اور عمرے پر اس وقت لاکھوں لوگ دنیا بھر سے زائرین عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور رمضان میں کیا جانے والا عمرہ تو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن بہت سی چیزیں ایسی تکلیف دہ ہیں جس نے مجھے یہ ویلاگ کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اب آپ ذرا تصور کریں، ماضی میں مدینہ منورہ کے حوالے سے جتنی تاریخی 1400 سال کے دوران کتابیں لکھی ہیں بزرگان دین، علماء کرام اور سیاحوں نے، انہوں نے مدینہ کی گلیوں کے بارے میں کس تقدس کا اظہار کیا۔ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب عمرے کی نیت سے گئے تو وہ مدینہ کی گلیوں کے مرکز سے گزرنے کے بجائے دائیں بائیں کی دیوار سے چپک کر چلتے تھے۔ کبھی کبھی کچے گھروں کی مٹی ان کے شانے پر اور کپڑوں پہ لگ جاتی تھی۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ تو آداب محفل سے واقف ہیں، یہ آپ اس طرح کیوں چلتے ہیں، آپ بیچ میں سے کیوں نہیں چلتے؟ سر جو سڑک تو کیا، پگڈنڈی، چھوٹا سا راستہ، چھوٹی سی گلی۔ کہتے تھے کہ اس خوف سے میں نہیں چلتا کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آداب سفر سے واقف تھے، یقیناً وہ ان گلیوں کے، ان پگڈنڈیوں کے درمیان سے گزرتے ہوں گے۔ میں اس خوف سے ان گلیوں کے درمیان سے نہیں گزرتا کہ کہیں کوئی ایک ذرہ بھی ایسا بچا ہو جس نے حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلوہ مبارک کو چھوا ہو اور وہ مجھ ایسے گنہگار کے قدموں تلے آ جائے۔ آپ مدینے کی حرمت کا اندازہ لگائیے۔ حضرت امام مالک کا یہ معمول تھا آخری دنوں میں کہ وہ ہم وقت روزہ اثر کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ جب کسی مجبوری کے تحت، فطری ضرورت کے تحت انہیں باہر نکلنا ہوتا تھا تو وہ بہت دھیمے دھیمے قدموں سے باہر نکلتے تھے۔ فراغت پانے کے بعد جب وہ واپس لوٹتے تھے تو وہ دوڑتے ہوئے آتے تھے۔ تو لوگوں نے ایک بار ان سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا طریقہ ہے کہ جب آپ جاتے ہیں باہر وضو وغیرہ کرنے کے لیے تو بہت ہی دھیمے دھیمے قدموں سے جاتے ہیں اور آتے ہیں تو دوڑتے ہوئے آتے ہیں؟ کہنے لگے کہ دھیمے دھیمے قدموں سے میں اس لیے جاتا ہوں کہ اگر موت کا فرشتہ میرے تعاقب میں ہو تو وہ مجھے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی بارگاہ میں میں مر جاؤں، اور جب میں لوٹ کر واپس آتا ہوں تو اس خوف سے دوڑتا ہوا آتا ہوں کہ اگر موت میرے تعاقب میں ہے تو قبل اس کے کہ موت مجھے قابو کرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں روضہ اطہر کے قریب پہنچا۔ یہ دو واقعات میں نے دانستہ یوں سنائے ہیں کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ جب ہم خانہ کعبہ میں جاتے ہیں اللہ کے گھر کا طواف کرنے، اور جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی میں حاضری دیتے ہیں اور سنہری جالیوں کے سامنے سے گزرتے ہیں، تو ذرا تصور کریں اس کے آداب کیا ہیں۔ اب اس موبائل کے آ جانے کے بعد ایک تو یہ ہوا کہ اب عمرہ اور حج تشہیر کے ضمن میں آ گیا۔ پہلے لوگ اپنے دوستوں کو بتا دیا کرتے تھے، اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر کوئی ایک تصویر ایسی ڈال دی جائے جس سے ان کے عزیزوں کو، دوستوں کو، فیس بک فرینڈز کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا ساتھی عمرے پر یا حج پر گیا ہے، یہاں تک تو درست ہے۔ لیکن اگر آپ عمرے کی نیت سے گئے ہیں اور دن میں 10 تصویریں ہر مقام پر بیٹھ کر اپنی سیلفی بنا کر بھیجتے ہیں لوگوں کو، تو مجھے بتائیے کہ یہ لمحے جو اللہ نے آپ کو میسر کیے ہیں عبادت کے لیے، اللہ نے میسر کیے ہیں اللہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے، میرے رب نے یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ پروردگار عالم کے حضور خانہ کعبہ میں ہوں یا مدینہ منورہ میں ہوں، آپ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں، توبہ استغفار میں گزاریں۔ آپ زیادہ تر وقت یا تو سیلفی میں تصویریں ڈالتے رہتے ہیں یا لوگوں کو میسیجز کرتے رہتے ہیں۔ ممکن ہے میری بات گراں گزرے، لیکن میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ مجھے اس بات سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے جب ہم قطار بنا کر گزرتے ہیں سنہری جالیوں کے پاس سے، تو اس وقت کی کیفیت کو شاعروں نے کیسے کیسے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، لکھنے والوں نے کیسے کیسے آپ دیدہ ہو کر خون دل میں قلم ڈبو کر لکھا ہے، وہ تو میں بیان نہیں کر سکتا، نہ میں اتنا کوئی بہت بڑا سوچنے سمجھنے والا آدمی ہوں۔ لیکن دیکھیے، کئی بار میں ریاض الجنہ سے عصر یا مغرب کی نماز ادا کر کے باہر آیا، اس قطار میں شامل ہوا کہ دھیرے دھیمے لرزیدہ قدموں سے کانپتے ہوئے بھیگی پلکوں کے ساتھ جب آپ سنہری جالیوں کے پاس پہنچیں گے یا پہنچنے والے ہوں گے، اینڈ اس وقت مجھے خیال آتا ہے کہ رضوان صدیقی آج نہیں، کس منہ سے جاؤ گے؟ میں واپس لوٹ آیا جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اے مومنو، اپنے نبی سے اس طرح اونچی آواز میں بات نہ کیا کرو جس طرح تم اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے۔ یہ کیا کرایا کیا ہے؟ یہ آپ کے اعمال ہیں، اور میرا رب یہ آیت کب اتار رہا ہے اپنے نبی کی محبت میں اور ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے؟ جب ان کے چاروں طرف وہ صحابہ کبار تشریف رکھتے ہیں، حضرت ابو صدیق بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، حضرت عمر غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں میرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے اونچی آواز میں بات نہ کیا کرو، ان کے دروازے پر دستک نہ دو، حجرے کے پاس کھڑے ہو کر آواز نہ دو، انتظار کرو جب میرا نبی مناسب سمجھے گا، حجرے مبارک سے باہر نکلے گا اور آپ سے بات کر لے گا۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ اس مقام مقدسہ پر پہنچ کر آپ نے اور میں نے ایسی سینکڑوں ویڈیوز دیکھی ہیں کہ روضہ اطہر کے سامنے، سنہری جالیوں کے سامنے، جن کا ہم سے 40 سال 30 سال پہلے لوگوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس مقام تک پہنچ جائیں، وہاں پہنچ کر وہ ویڈیوز بناتے ہیں، وہاں پہنچ کر وہ لوگوں کو کال کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں سرکار کے روضے کے سامنے کھڑا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیے، ایک لمحے کے لیے سوچیے، ایک پل کے لیے سوچیے کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں۔ میرے رب نے کتنی عزت افزائی کی ہے آپ کی، کتنا نصیب بلند کیا ہے کہ آپ کو وہاں تک بلا لیا، اور وہاں جا کر وہ جو چند لمحے، کتنی دیر ٹھہرنے دیتے ہیں آپ کو شرطیں، 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ، اس کے بعد آگے بڑھا دیتے ہیں۔ ان 2-3 منٹوں میں
2-3 لمحوں، ان لمحات میں، ان پلوں میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ میری تو سمجھ نہیں آتا کیسے ہمت کرتے ہیں لوگ وہاں کھڑے ہو کر فون کرتے ہیں۔ مجھے دوست محمد فیضی یاد آتے ہیں، ایک بار وہ سب سے پہلے ہم دوستوں میں عمرہ کرنے کے لیے گئے، جب وہ واپس لوٹے تو میں نے بار بار ان سے پوچھا، ہم تقریروں میں بہت کہتے تھے طالب علم کے زمانے میں کہ پروردگار ہمیں بلا لے مدینے، شعر سنتے تھے، نعت کی محفلیں سجاتے تھے، فرش بچھاتے تھے۔ کئی بار میں نے پوچھا کہ روضہ اطہر کے سامنے، سنہری جالیوں کے سامنے کیا کیفیت تھی، اور وہ کیا ہے، کیا منظر ہم نے دیکھا نہیں تھا۔ یہ بہت پرانی بات ہے۔ جب میں بہت ایک دفعہ خفا ہوا تو پل کے جھکا کر کہنے کہ رضوان صدیقی میں نے دیکھا نہیں۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا کیا مطلب تم نہیں گئے؟ کہ نہیں، میں گیا اور کئی بار گیا، لیکن میں نے سنہری جالیوں کو پلکیں اٹھا کر دیکھا نہیں، چونکہ میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں کن آنکھوں سے اس مقدس مقام کی زیارت کروں جن آنکھوں نے دنیا کی کتنی برائی دیکھی ہے۔ ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے دعائیں مانگیں، اپنے اعمال کی بہتری کے لیے دعائیں مانگیں، اور میں اس پہ تفصیل سے جانا نہیں چاہتا، لیکن اس پہلو پر میں آپ کی توجہ ضرور مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ، جن کو اللہ نے سعادت نصیب کی، جو لوگ اس وقت احرام باندھنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، جو لوگ رمضان میں اس ماہ مبارک میں عمرے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں، جو لوگ اس وقت مدینہ منورہ اور خانہ کعبہ میں موجود ہیں، اور وہ لوگ جو اس وقت ان مقامات مقدسہ کی زیارت کر رہے ہیں، کیسے نصیب والے ہیں، کیسے بخت والے ہیں۔ میرے رب نے آپ کو بلا لیا۔ میں 15-13 سال سے دعائیں کرتا ہوں، ہر لکھنے والے کو لکھتا ہوں، میری پرچی بھی ڈال دیجیے گا۔ میں جانتا ہوں میرے وسائل ایسے نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں نہیں جا سکتا، الحمدللہ وسائل بہت، جب چاہیں میں جا سکتا ہوں، لیکن نہیں جا سکتا اس لیے کہ بلاوا آئے گا تو جاؤں گا۔ یہ بخت کی بات ہے، یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ آپ وہاں موجود ہیں، اپنے 15 دن 10 دن جو بھی آپ کا مقررہ وقت ہے اسے اللہ کی رسول کی عبادت میں صرف کریں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے 1-2 تصویریں آپ ڈال دیں، تاکہ آپ کے احباب کو جو دنیا بھر میں موجود ہیں انہیں پتہ چل جائے کہ اس وقت آپ اپنے گھر نہیں ہیں، اپنے ملک میں نہیں ہیں، اپنے شہر میں نہیں ہیں۔ لیکن برائے مہربانی عمرے کی عبادت کو، حج جیسی بڑی عبادت کو جو مشقت کی عبادت ہے، اہم ترین عبادت ہے، اس کو تصاویر بنا کر، سیلفیاں بنا کر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو فون کر کے ضائع نہ کیجیے۔ میں جانتا ہوں یہ تلخ باتیں ہیں، کچھ میرے دوستوں کو گراں گزرے گی، لیکن میری ان سے بہت ادب سے درخواست ہے، اپنے رویے میں تبدیلی لائیں۔ تصاویر باہر مسجد منورہ اور مکہ مکرمہ باہر بنائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو کیمرہ دیں اور یہ کہیں کہ میں خانہ کعبہ کے غلاف سے چمٹنے لگا ہوں تو تم میری تصویر بنا لینا۔ مجھے ذرا ایک لمحے کو یہ سمجھا دیجئے کہ جب آپ کے ذہن میں تصویر بنانا مقصود ہو تو خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹ کر آپ میرے رب کے قریب ذہنی طور پر، قلبی طور پر کیسے پہنچیں گے؟ وہاں تو ہوش ہی نہیں ہوتا۔ اگر اللہ موقع دے دے آپ کو مواز شریف میں، اگر اللہ آپ کو موقع دے دے ریاض الجنہ میں، اگر آپ کو اللہ موقع دے دے میزاب رحمت کے نیچے دعا کرنے کا، اگر اللہ آپ کو موقع دے دے حتیم میں نوافل پڑھنے کا، اگر اللہ آپ کو موقع دے دے مقام ابراہیم پہ نوافل ادا کرنے کا، تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ آپ نماز پڑھنے کی تصویر، خانہ کعبہ کو چومنے کی تصویر، آپ طواف کرنے کی تصویر دن میں 10-10 20-20 بار ڈالتے ہیں، اپنے احباب کو بتاتے ہیں، اور میرا جیسا جو محروم ہے 12-13 برس سے، اس پر کیا گزرتی ہے؟ میں سوچتا ہوں پروردگار اس بار تو نے بلا لیا، بے شک میرے اعمال اس لائق نہیں ہے، مجھے بھی طلب کر لے، مجھے بھی بلاوا بھیج دے، مجھے بھی دعوت نامہ دے دے۔ بڑی تلخ باتیں میں نے آپ سے کی، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں پھر ایک بار آپ سے درخواست کروں گا، اپنی عبادت کو عبادت بنائیے۔ اللہ نے موقع دیا ہے تو اس سے پورا لمحہ ایک پل فائدہ اٹھائیے۔ اپنے میزبان رضوان صدیقی کو اجازت دیجیے۔
اللہ